السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف نصیحت بری کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے احکامات کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ ان تک پہنچا دیجئے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ گویا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے۔ تو یہ جو ترجمہ تفسیر ہے یہ کیا ہے کہ تدبر ہے۔ رب تعالیٰ نے جو کلام اللہ ہماری طرف بھیجا ہے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو اس میں ہم غور و فکر کریں تاکہ گمراہیوں کی دلدل سے نکل کر اللہ رب العزت کی طرف ہم گامزن ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی طرف جو صراط مستقیم جاتا ہے اس پہ ہم چل سکیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ انعام کے طور پہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنتوں سے نوازیں۔ تو اسی طرح جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس کلام اللہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے ہی وہ پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کے ذریعے، اس کلام اللہ کے ذریعے بلندیاں عطا فرمائے، آمین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس طرح اس کو پڑھنے پڑھانے کا حق ہے وہ حق ہم ادا کر سکیں، آمین۔ تو آئیے ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ 1 جون کو ہم لوگ اپنے لیسن کا آغاز کریں گے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی گہرائیوں سے اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اس کو پڑھ لینا، پڑھا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم کلام اللہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم جسٹ تعوذ کا جو ترجمہ تفسیر وہ دیکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ با محاورہ ترجمہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود کے شر سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان مردود کی پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اور یہ بھی سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم تو قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں تو پھر تعوذ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ شیطان سے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہمارا ابدی دشمن ہے وہ نہیں چاہتا
کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف آئیں، رب تعالیٰ کے کلام کی طرف آئیں۔ شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے انسان کو دور کیا جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ جو اس سے پہلے آپ کو لیکچر سال کیا گیا تھا اس میں بات کر چکے کہ انسان کے لیے کلام اللہ جو ہے یہ مشعل راہ ہے، اس کے اندر مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایک انسانیت کے لیے قرآن مجید کے اندر مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم لوگ سیدھی راہ چل سکیں، گمراہیوں کی دلدل سے نکل کر اللہ رب العزت کی طرف آئیں۔ تو اس لیے اس اہم کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے شیطان مردود سے، اس کے شر سے پناہ مانگنی ہوگی۔ ویسے بھی جو ایک دشمن ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے دور ہونے کے لیے، دشمن سے جو زیادہ طاقتور ہو اس کی پناہ لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح شیطان جو ہمارا ابدی دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، چھپ کے وار کرنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں رب تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہوگا، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے اندر، خون کے اندر جیسے خون گردش کرتا ہے، جس طرح خون انسان کے اندر چلتا ہے، اس کی رگوں میں چلتا ہے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے خون کی بہت اہمیت ہے، مکمل انسان کے بدن میں خون سرکولیشن کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان کی فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قدم پہ رہنمائی کی ہے، اور شیطان سے بچنے کا بھی حربہ جو ہے، جو دعا ہے، وہ سکھا دی ہے کہ تم کس طرح شیطان سے بچ سکتے ہو۔ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کفر و شرک، بدعات کی گمراہیوں سے نکل کر رشد و ہدایت کی طرف آئے۔ تو شیطان سب سے بڑا اس کا وار ہوتا ہے کہ جو ہی ہدایت کی سیڑھی چڑھنے لگے تو عین وقت پہ انسان کو ورگلا دیتا ہے، انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت نے ہی سکھائی ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم لوگ قرآن مجید میں سے کچھ تلاوت کرنے لگو، کچھ قرأت کرنے لگو، تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جب بھی قرآن مجید پڑھنے لگیں تو تعوذ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دعا ہے جو کہ بہت ہی بہترین ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات کہ جب بھی ہم یہ پڑھنے لگیں، تعوذ پڑھیں، تو شعوری طور پہ پڑھیں، کانشیس ہو کے پڑھیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک رٹا لگایا، بس اسی طرح پڑھ جاتے ہیں، اور جو اعراب ہیں ان پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اعرابوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کی جو ورڈ کی درستگی ہے اس کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ پہ زبر ہے، پھر عین ہے، عین کے اوپر پیش ہے اعوذ. ٹھیک ہے، جو حمزہ ہے اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور عین کو نرمی سے، کیونکہ حمزہ کے اندر شدت بھی ہوتی ہے، اور عین کو نرمی سے پڑھا جائے گا اعوذ اعوذ. زال کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، باللہ جو اللہ کا ورڈ ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم. جو طوا ہے اس کو بھی پور کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور اہم بات ادھر آپ کے گوش گزار کہ جو ہم تفسیر کا لیسن پڑھیں گے، جو بھی آیا مبارکہ ہم پڑھیں گے اس کے ورڈ پہ بھی توجہ دیتے ہوئے پڑھیں گے. جسٹ آپ نے ترجمہ اور تفسیر پہ ہی فوکس نہیں کرنا، بلکہ الفاظ کی درستگی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ سارا جو فوکس ہے وہ ترجمے پہ رکھتے ہیں، یا اگر تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس پہ، لیکن جو تجوید ہے، تلفظ ہیں، وہ بالکل غلط پڑ جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات انسان الفاظ کی درستگی نہ کرتے ہوئے کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے، کیونکہ لحن جلی کہا جاتا ہے. جب الفاظ کی درستگی نہیں کی جاتی تو پھر لحن جلی کا شکار ہو کر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور کوشش کریں کہ ایک رجسٹر رکھیں، جو بھی آپ کو ڈیلی کا لیسن دیا جائے وہ اس میں آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے اتنی محنت سے سبق یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس وہ سارا مٹیریل موجود ہو. ویسے بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا، آپ لوگوں سے پیپر بھی لیا جائے گا، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے توفیق سے آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. تو آج آپ کا لیسن لیٹ ہو گیا، تو اس لیے ابھی سے گروپ اوپن کر دیا جائے گا. آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر کے سنانا ہے. 5 بجے انشاءاللہ گروپ اوپن کریں گے. پھر ایک دفعہ ٹائم بتا دوں کہ فجر سے پہلے آپ لوگوں کا لیسن ارسال کر دیا جائے گا. تو فجر سے آپ نے لیسن سنانا سٹارٹ کرنا ہے. فجر سے لے کر رات 10 بجے تک گروپ اوپن رہے گا. تو یہ اتنا ٹائم آپ کو دیا جائے گا کہ آپ لوگ ایزیلی لیسن سنا لیں. تو اس لیے مکمل ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے، چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ ایک ہی تو آیا مبارکہ ہوگی، تو لہٰذا آپ نے چھٹی نہیں کرنی. آپ کو جمعۃ المبارک کی چھٹی ہوا کرے گی، اس کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.